جو بھی بات ہمارے سامنے آئے، کہیں سے بھی آئے، کوئی بھی ہو، ہمیں اس کی تحقیق کرنی ہے، ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے، اور ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ یہ نظام کس طرح چل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں چلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ہنر عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا میں لگ جاتا ہے اور اللہ کے بھروسے کے اوپر یہ کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناکام نہیں کرتا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اس بات کو غور سے سنیں کہ آج ہماری بچی اسکول میں جا رہی ہے، مدرسے کے اندر جا رہی ہے، جب وہ گھر آئے تو اس سے پوچھیں کہ تو کیا پڑھ کر کے آئی ہے، کیا سبق لے کر کے آئی ہے، تیرے استادیوں نے تجھے آج کیا سکھایا ہے۔ جب ہمارا یہ اصول ہوگا، یہ نظام ہوگا، تو میری ماں اور بہنوں آپ کو معلوم ہوگا کہ پڑھائی کیا چیز ہے، تعلیم کیا چیز ہے، اور تربیت کیا چیز ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں وہ پڑھ کر کے فارغ ہو جاتی ہیں، لیکن ان پہ لکھنا نہیں آتا، ان پہ بولنا نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے میری ماں اور بہنوں کہ ہم نے اپنی بچیوں کی تعلیم کے اوپر دھیان نہیں دیا، ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت کے اوپر دھیان نہیں دیا۔ یہی بچی کل ہمیں جنت میں لے جانے والی بنیں گی، اور اگر ان کی تعلیم کے اندر، ان کی تربیت کے اندر کوتاہی آتی ہے تو رب یوں کہتا ہے ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ رب کہتا ہے ہاں یہ بچے کل ہمارے سامنے دلیل بن جائیں گے، حجت بن جائیں گے، یہ ہمارے سامنے ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور یوں کہیں گے یا رب ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر، ان کو دوگنے عذاب میں مبتلا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں دینی تعلیم سے روکا، انہوں نے ہمیں دینی تعلیم دینے سے ٹھکرایا اور ہمیں نہیں بھیجا مدرسے کے اندر یا مکتب کے اندر، تو کل یہ ہم بچے اور بچیاں ہمارے لیے حجت بن جائیں گی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہمیں چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، کہیں بھی جانا پڑے، ہمیں اپنی بچیوں کو تعلیم دینی ہے، جس طرح بھی ہو ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے۔ اگر ہمارا بچہ قرآن پڑھ گیا تو میری ماں اور بہنوں ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ ہماری بچی قرآن پڑھ گئی تو ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اسے دنیاوی تعلیم کے علاوہ اور کچھ نہیں سکھایا اور اسی طرح باتوں کے اندر زندگی گزار دی تو میری ماں اور بہنوں کل یہ ہمارے گریبان پکڑیں گی۔ اب ماشاءاللہ ہمارے مفتی محمد وسیم صاحب وہ تشریف لانے والے ہیں، اسٹیج کے اوپر رونق افروز ہونے والے ہیں، اور آپ جو ہے ان کی باتوں کو سماعت فرمائیں گی، ان کی باتوں کو سنیں گی اور عمل کی نیت سے سنیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کامیابی دے گا اور آپ کو بھی کامیابی دے گا۔ اور میری ماں اور بہنوں، یہ ساری باتیں اور یہ سارا اثر ایک باہر کے مہمان سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ ہاں، گاؤں کے آدمی سے اتنا اثر نہیں ہوا کرتا جتنا باہر کے آدمی سے اثر ہوا کرتا ہے، اور جتنا عمل ہم ان کی باتوں کو سننے کے بعد کریں گے وہ ہمیں خود معلوم ہے۔ ہاں، تو اسی لیے میری ماں اور بہنوں، آپ اسی طرح دل جمعی کے ساتھ میں یہاں بیٹھی رہیں، اور تھوڑی دیر کی بات ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ دعا ہو جائے گی، اور دعا ہونے کے بعد میں انشاءاللہ